بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گے۔ یہ صدا ہے جو صدیوں پہلے بلند ہوئی اور جس کے جواب میں لبیک لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہر سال مسجد الحرام میں جمع ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ یہ مسجد خدا کے پہلے گھر کی نسبت سے جانی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں جب اس کے باشندوں نے بت پرستی اختیار کر لی اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں پھیل گئے، جاتے ہوئے وہ اس کے پتھر بھی ساتھ لے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کے بعد اس کی تلاش میں یہاں پہنچے تو پرانی تعمیر سے بچا ہوا ایک چمکتا پتھر باقی رہ گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے مل کر اسی پتھر کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ کچھ کھدائی کے بعد پرانی بنیادوں تک پہنچ گئے، ان کو بلند کیا اور اس پتھر کو عمارت کے ایک گوشے میں نصب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے خادم مقرر ہوئے اور یہ آواز بلند کر دی گئی کہ لوگوں آؤ خداوند کی نظر چڑھانے کے لیے اور یہاں آ کر اس عہد کو تازہ کرو جو تم نے باندھ رکھا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تھا حج و عمرہ کا پس منظر۔ دین ابراہیمی میں یہ دونوں عبادت کا منتہائی کمال ہیں۔ عبادت کے جذبے کا یہ آخری درجہ ہے کہ معبود کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ حج و عمرہ اس نظر کی تمثیل ہے۔ اس تمثیل کی وضاحت ہم آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔